آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مریم اورنگزیب کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ مریم اورنگزیب کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے دادا کون ہیں، ماں باپ کیا کام کرتے تھے، ان کے خاندان میں کون کون سیاست میں ہے، مریم کے بہن بھائی کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، ابتدائی زندگی کہاں گزاری، کتنی پڑھی لکھی ہیں، شادی کس سے کی، بچے کتنے ہیں، 2016 میں کیا انہوں نے چہرے پر سرجری کروائی، یہ اتنی سمارٹ کیسے ہوئی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ مریم اورنگزیب کے دادا کا نام راجہ کالا خان تھا اور ان کا تعلق مری کے علاقے سے تھا۔ ان کے دادا راجپوت خاندان سے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاندان کا مری اور گردنواہ کی سیاست میں ہمیشہ ایک خاص مقام رہا ہے۔ راجہ کالا خان قیام پاکستان کی جدوجہد میں سرگرم رہے اور وہ مسلم لیگ کے پرانے اور وفادار سپاہی مانے جاتے تھے۔ وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی دعوت پر مری تشریف لے گئے تھے اور ان کے گھر قیام کیا تھا۔ وہ مری کے ایک بڑے زمیندار اور معزز سیاسی رہنما تھے، جس کی وجہ سے مریم اورنگزیب کے خاندان کی سیاسی جڑیں اس علاقے میں بہت پرانی اور مضبوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریم اورنگزیب کے خاندان کو مسلم لیگ نون میں ایک نظریاتی خاندان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی 3 نسلیں، دادا، والدہ اور وہ خود اس جماعت اور اس کے نظریے سے جڑی ہیں۔ والدین۔ مریم اورنگزیب کے والد راجہ اورنگزیب عباسی کے بارے میں عوامی سطح پر بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی اہلیہ اور بیٹی کے برعکس میڈیا اور فعال سیاست سے دور رہتے ہیں۔ راجہ اورنگزیب عباسی کا تعلق مری کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ مری اور راولپنڈی میں اپنے خاندانی کاروبار اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کی والدہ کا نام طاہرہ اورنگزیب ہے۔ طاہرہ اورنگزیب کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ ایک تجربہ کار سیاستدان مانی جاتی ہیں۔ وہ کئی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کی MNA منتخب ہو چکی ہیں۔ وہ عام طور پر خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کر پارلیمنٹ کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ وہ خود بھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی بہن مریم اورنگزیب کی خالہ نجمہ حمید مسلم لیگ نون کی انتہائی سینئر رہنما اور سینیٹر رہ چکی ہیں۔ طاہرہ اورنگزیب پارٹی کے اندر خواتین ونگ کو منظم کرنے اور سیاسی مہمات میں ہمیشہ متحرک رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب کی سیاست میں آمد اور ان کی تربیت میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اکثر دونوں ماں بیٹی کو پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ایک ساتھ دیکھا جاتا رہا ہے۔ بھائی بہن۔ مریم اورنگزیب کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے، تاہم ان کے خاندان کے یہ دونوں افراد سیاست میں سرگرم نہیں ہیں۔ ان کے بھائی کا نام راجہ احمد اورنگزیب ہے۔ وہ سیاست کے بجائے کارپوریٹ سیکٹر یا کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ان کی ایک بہن ہے جن کا نام عوامی ریکارڈ میں زیادہ نمایاں نہیں ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک نجی زندگی گزار رہی ہیں اور کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتی۔ ابتدائی زندگی۔ مریم اورنگزیب 16 جولائی 1980 کو پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی، تاہم ان کی پرورش اور زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزرا۔ جب مریم اورنگزیب پہلی بار رکن قومی اسمبلی بن کر ایوان میں پہنچی تو وہاں ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب پہلے سے موجود تھی اور ان کی خالہ نجمہ حمید سینٹ میں تھیں۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ ایک نادر واقعہ ہے کہ ایک ہی خاندان کی 3 خواتین، ماں، بیٹی اور خالہ، ایک ہی وقت میں پارلیمنٹ کے ایوانوں کا حصہ تھیں۔ ان کی پیدائش 1980 کی دہائی میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی خالہ نجمہ حمید بیگم کلثوم نواز کے ساتھ مل کر سیاست میں بہت زیادہ متحرک تھیں۔ تعلیم۔ مریم اورنگزیب کی تعلیم کافی متاثر کن ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلام آباد سے حاصل کی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کالج اسلام آباد سے گریجویشن مکمل کی۔ انہوں نے پاکستان کی معروف یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے اکنامکس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئی، جہاں انہوں نے دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹی کنگ کالج لندن سے انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنی اسی تعلیم کی بنیاد پر ماحولیات کے عالمی ادارے WWF کے ساتھ طویل عرصے تک کام کیا۔ وہ وہاں کارپوریٹ ریلیشنز اور ماحولیاتی تحفظ کے منصوبوں کی سربراہی کرتی رہیں۔ شادی۔ مریم اورنگزیب کے شوہر کا نام علی الدین احمد تاثیر ہے۔ ان کے شوہر ایک معروف کاروباری شخصیت ہے۔ وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ وہ آسٹریلوی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی شادی کے بعد کی مستقل رہائش کے حوالے سے دستاویز میں جہلم اور اسلام آباد کا ذکر ملتا ہے۔ اولاد۔
مریم اورنگزیب کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ کیا مریم اورنگزیب نے سرجری کروائی ہے؟ جنوری 2026 میں مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور شانزے علی روہیل کی شادی کی تقریبات نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی، لیکن اس شادی میں دلہا دلہن سے زیادہ جس شخصیت کے ٹرانسفارمیشن کا چرچا رہا وہ مریم اورنگزیب تھی۔ جوید صفدر کی مہندی اور بارات کی تصاویر جب منظر عام پر آئی تو سوشل میڈیا صارفین مریم اورنگزیب کو پہچان ہی نہ پائے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ دبلی نظر آئیں، ان کے چہرے کے فیچرز انتہائی واضح اور تیز تھے اور وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ مہندی پر انہوں نے گہرے سبز رنگ کا روایتی کڑھائی والا جوڑا پہنا، جبکہ بارات کے دن آئیوری کے خوبصورت لباس اور سادہ ہیئر سٹائل میں وہ کسی سپر ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی کہ انہوں نے ناک کی سرجری یا وزن کم کرنے والی ادویات کا سہارا لیا ہے۔ ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب نے واضح کیا کہ مریم نے کوئی سرجری نہیں کروائی۔ والدہ کے مطابق مریم گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے سخت ترین کریش ڈائٹ پر تھی۔ وہ کئی کے دن صرف کافی یا چائے پر گزارا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا وزن تیزی سے گرا۔ مریم اورنگزیب کے اس نئے روپ کی تعریف صرف سیاستدانوں نے ہی نہیں کی بلکہ شوبز ستاروں نے بھی کی۔ بشریٰ انصاری نے مریم کے دفاع میں کہا کہ یہ ان کے عزم اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے اور وہ اب بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ زارا نور عباس نے کہا، انہوں نے مریم اورنگزیب کے اس گلو اپ کو سراہا۔ دلچسپ سیاسی بیانات۔ مریم اورنگزیب اپنی حاضر جوابی اور سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا جملہ وہ ہے جو انہوں نے احمد بٹ کی پوڈ کاسٹ میں کہا۔ 1992 کا ورلڈ کپ عمران خان نے جیتا تھا، یہ سچ ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ اس جملے کے ذریعے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بڑی فتوحات کے پیچھے اس وقت کی حکومت کی سپورٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ فروری 2024 میں ان کا ایک بیان کافی متنازع اور زیر بحث رہا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2024 کے دھرنے کے وقت اس فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ اگرچہ اس پر انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔ مئی 2025 میں انہوں نے ایک سیاسی مخالف پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگ سیاست میں بھی اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ملک کو کس کھائی میں گرا رہے ہیں۔ جب مخالفین نے مریم نواز کے لباس یا انداز پر تنقید کی تو مریم اورنگزیب نے دفاع کرتے ہوئے کہا، لوگ مریم نواز کی نقل تو کر سکتے ہیں، لیکن ان جیسا حوصلہ اور ویژن کہاں سے لائیں گے؟ وہ اکثر اپنی نانی کا ایک قول دہراتی ہیں جو ان کے بقول ان کی سیاست کی بنیاد ہے۔ اگر بولنے کی ہمت رکھتے ہو تو پھر سننے کی بھی ہمت رکھو۔ یہ بات وہ اکثر پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کے لیے کہتی ہیں جو دوسروں پر الزامات تو لگاتے ہیں لیکن اپنی باری پر چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔